دیکھیں گے کہ ہو یہ مسلمانوں کو تو کام بن گیا, ان کی تو سفارش ہو گئی ہے, تو اپنا بھی کوئی سفارش ہی ڈھونڈو. تو پھر وہ لیڈروں نے تو پہلے مایوس کر دیا, جو آج دنیا میں کہتے ہیں ہم تمہارا سارا کام بنا دیں گے, ہمیں ووٹ دے دو, ساری پریشانی تمہاری دور کر دیں گے. تو انہوں نے تو پہلے ہی مایوس کر دیا کہ نہیں, آج ہمارے لیے کوئی چھٹکارے جگہ نہیں ہے. چلو ابلیس کے پاس چلتے ہیں, وہ بڑا آدمی ہے, بڑی اس کو قدرتیں دی گئی ہیں. تو پھر یہ ابلیس کے پاس آئیں گے اور آگے عرض کریں گرو گھنٹال تیرے کہنے پہ سب کچھ کیا ہم نے, تو آج تو ہماری مدد کر دے, آج تو ہمارے کام آ جا. تیرے لیے اللہ کی نافرمانیاں کی, تیرے لیے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی, تیرے لیے سارے گناہ کیے, تیری بات مان کی سب کچھ ہم نے کیا. تو اب ابلیس کیا بولے گا؟ اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا کہ وقال الشیطان, اور شیطان نے کہا لما قضی الامر, جب معاملات کلیئر ہو جائے گا, فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق, کہ بے شک اللہ نے جو تم کو وعدہ دیا تھا وہ سچا وعدہ تھا. یعنی جو اپنی نفس کی خلاف ورزی کرے گا اور میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کی پیروی کرے گا, شریعت مطہرہ کی پیروی کرے گا, اپنی نفس کی نہیں مانے گا, شیطان کی نہیں مانے گا, دنیا کے داروں کی نہیں مانے گا, بلکہ سب کو چھوڑ کر قرآن و حدیث پہ لبیک کہتے ہوئے, جس طرح کہ آپ لوگ اب دنیا کے سارے مشاغل چھوڑ کر آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, کسی کو ٹیلی ویژن کی محبت, کسی کو فلموں ڈراموں کی محبت, کسی کو گیمز کی محبت, ویڈیو گیمز کی محبت, کسی کو دوستوں کی محبت, کسی کو کاروبار کی محبت, کسی کو کسی چیز کی محبت نے روک لیا ہے. مگر آپ وہ ہیں کہ جن پہ اللہ نے انعام فرمایا, تو ان کو شیطان بھی نہیں روک سکا, نفس بھی نہیں روک سکا, اور آپ کو اس مسجد میں لے آیا. تو ابلیس کہے گا کہ بھئی اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو سچا وعدہ تھا, وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ, اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا وعدہ تھا. ابھی تو دنیا میں وہ چکر دیتا, دنیا میں وہ چکر دیتا, کہتے کہ نہیں یہ صحیح ہے. جو نفس کی بات ہوتی ہے کہ بڑا مزہ آ رہا, خوب انسان مزے میں گم ہوتا ہے, تو شیطان کے جھوٹے وعدوں کو بھی سچا سمجھتا. اور پھر شیطان کیا کہے گا, سن لیجئے, وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ, بھئی میرا تم پہ کوئی قابو تھوڑی تھا, کوئی میں نے تم سے کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی, میں تمہیں ہاتھ پکڑ کے تو نہیں لے کے گیا تھا گناہ کے کاموں کے لیے, ہاتھ پکڑ کے تو نہیں بٹھایا تھا تمہیں فلموں ڈراموں کے سامنے, ہاتھ پکڑ کے تو تمہیں گیم کے لیے نہیں بٹھایا تھا, میں نے تمہیں ہاتھ پکڑ کے لیے تو تمہیں دنیا داری کے لیے نہیں بٹھایا تھا, چور بازاری کے لیے نہیں بٹھایا تھا, ہاتھ پکڑ کے تو تمہیں تمہارا ٹائم ضائع نہیں کرایا تھا کہ نہیں اٹھنے نہیں دوں گا تمہیں. نہیں, میں نے کوئی زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کی بھائی, صاحب منع کر دے گا قیامت کے دن. إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ, میں نے تو تمہیں صرف انوائٹ کیا تھا, آ جاؤ ڈرامہ دیکھ لو, آ جاؤ فلم دیکھ لو, آ جاؤ گیم کھیل لو, ویڈیو گیم کھیل لو. آج کل وہ مشہور شیطانی گیم چلا ہوا پب جی, ہاں اس میں لگ جاؤ. تو میں تو تمہیں صرف انوائٹ کیا تھا بھائی, میں نے تمہیں کوئی زبردستی پکڑ کے تھوڑی بٹھایا تھا. فَاسْتَجَبْتُمْ, تم نے میری بات مان لی تھی. فَلَا تُلُومُونِي, اب مجھ پہ الزام مت رکھو, مجھ کو ملامت مت کرو. لُومُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو ملامت کرو, اپنے آپ پہ الزام دو کہ تم اپنی مرضی سے آئے تھے. مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ, میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا. وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي, اور آج تم نہ میری مدد کر سکو گے. إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي, اور جو تم نے مجھے شریک بنا لیا تھا خدا کا. دیکھو خدا کا شریک بنانے سے مراد ایک تو ظاہری طور پہ یہی ہوتا ہے کہ شیطان کا بت بنا کے پوجا کر لے, ایک تو وہی ہے. اور ایک دوسری صورت یہ ہے کہ انسان شیطان کی پیروی میں اتنا مطلب کہ آگے بڑھ جائے کہ اس کو اچھے برے کی تمیز نہ رہے, اچھے بھلے کی تمیز نہ کرے, بس لگا رہے, جھوٹ بولنا ہو جھوٹ بولے,
फराड करना हो फराड करे, चोरी करना हो चोरी करे, धोखा देना हो धोखा दे, बस अपना मकसद हासिल करना है। तो ये भी इबादत की एक सूरत है, अपने नफ्स की इबादत, शैतान की इबादत। क्योंकि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ताइस अब्दुद दिरहम व दीनार, दिरहम व दीनार का बंदा हलाक हो गया। भाई पैसे की इबादत कौन करता, पैसे रख के कौन सजदा करता। हजूर अलैहिस्सलाम ने उसको इसलिए फरमाया कि पैसे के असूल में जायज नाजायज की परवाह नहीं करता, तो उसको फरमाया ये पैसे की इबादत करने वाला है। तो इसी तरह शैतान का अगर बुत रख के भी नहीं सजदा किया तब भी इबादत करने वाला हो सकता है कि उसकी बातों को मानता चला जाए और उसमें जायज नाजायज की परवाह ना करे। तो शैतान कह रहा तुमने मुझे शरीक तो ठहराया था उससे मुझसे पहले, लेकिन मैं उसका इनकार करता हूं, यानी मैं इस काबिल नहीं हूं कि खुदा का शरीक बन सकूं। तुमने तो मुझे बना दिया था लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूं। इन्ना ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, और बेशक जालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये भी इब्लीस ही बोल रहा कि तुम सब जुल्म करने वालों, तुमने अपने रब की बातें छोड़कर मुझ मलऊन की बात मान ली, मुझ रजीम की बात मान ली, मुझ मरदूद की बात मान ली, तुम बड़े जालिम लोग हो और तुम्हारे लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। अब ये इब्लीस बोलेगा, अब तो सारी लुटिया डूब गई है, अब तो कुछ रहा ही नहीं सारा, अब तो खुद अपने अमाल का खुद हिसाब किताब देना। होता क्या है, जब इंसान कोई गुनाह करता तो शैतान वाकई किसी को मजबूर नहीं करता, शैतान सिर्फ उसको इनवाइट करता। मतलब पहले उसको बोलता है कि फलां जगह से चोरी करना बड़ा आसान है, इतनी खास पहरेदारी भी नहीं है, खास कोई हिफाजती इंतज़ाम भी नहीं है। और फिर कहता कि तू ज़रूरतमंद बहुत है, तू दिक्कत में परेशानी में, तो थोड़े बहुत पैसे ले ले वहाँ से, तेरी परेशानी दूर हो जाएगी। और जिस आदमी की तू चोरी कर रहा है वो तो बड़ा मालदार आदमी है, वो 1000, 1500, लाख, 2 लाख से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए शैतान उसको वसवसे डालता है, वो फिर तैयार हो जाता है, पहले इरादा कर लेता है कि हाँ यार करनी चाहिए। फिर जो है, अब शैतान ने सिर्फ मशवरा दिया उसको हाथ पकड़ के नहीं लेके गया, फिर ये चल के जाता है वहां पर और चोरी के इरादा करता है और अल्लाह ताला फिर चोरी का फेल पैदा फरमा देता है, ये उसको कसब कर लेता है, उस चोरी के फेल को कसब कर लेता है और चोरी कर लेता है और आ जाता है वापस। तो ये शैतान ने आपको मजबूर नहीं किया, ये तो आप खुद अपनी मर्जी से गए हैं। तो एक मैंने मिसाल दी है, हर गुनाह की यही सूरत होती है, हर गुनाह की यही मिसाल है कि शैतान कभी भी आपको मजबूर नहीं कर सकता, बल्कि आपका नफ्स है जो आपको लेके जाता है इस काम के लिए। और नफ्स का इलाज क्या है? नफ्स का इलाज सिर्फ उसकी मुखालफत करना है। अगर आप अपने नफ्स की मुखालफत करने लगेंगे तो ये आस्ते आस्ते लाइन पे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसकी मुखालफत नहीं की और जो ये मशवरा देता रहा, जनाब सो जा, खा ले खा लिया, पी ले पी लिया, खेल ले खेल लिया, पढ़ाई की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, नेक कामों की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, सारी गुनाहों की तरफ तवज्जो है, गुनाह की तरफ नहीं, तो कि शैतान देखता है कि गुनाह नहीं कर रहा तो चलो फालतू कामों में लगा दो उसको, तो फालतू कामों में लगा देता है, तो उसकी कोई फिक्र नहीं, नफ्स को उसमें मजा आ रहा होता है। तो उसका इलाज ही सिर्फ यही है कि उसकी मुखालफत की जाए। नफ्स की मुखालफत करेंगे तो आस्ते आस्ते ये ट्रेंड होना शुरू हो जाता है, ये ट्रेंड होना शुरू हो जाता है और फिर उन चीजों की तरफ आपको लेके नहीं जाता। एक मिसाल है, बकरी का बच्चा या गाय का बच्चा जब छोटा होता है तो आमतौर पर उसके गले में रस्सी नहीं बांधते, बल्कि वो खुला होता है और जंपे मार रहा होता, उछल रहा होता, दौड़ रहा था, कभी इधर जा रहा होता, कभी उधर जा रहा होता। ये इंसान के नफ्स की मिसाल है कि जब आप उसको खुला छोड़ के रखोगे
تو یہ فالتو کاموں میں پڑ جائے گا, گناہوں میں پڑ جائے گا, اور بڑا بڑھ چڑھ کے کرے گا, بڑا فخر کرے گا. تو اب اس بچڑے کو ٹرینڈ کرنے کے لیے کیا کرتے کہ اس کے گلے میں رسی باندھ دیتے ہیں, کھونٹے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ جب مارتا اپنی پرانی عادت کے تحت تو پھر رسی گلے میں پڑتی کھینچتی ہے, پھر تھوڑا بعد آتا, پھر دوسری طرف جاتا, پھر بھول جاتا, پھر جب مارتا اور پھر رسی کھینچتی ہے. تو تھوڑے دنوں کے اندر اس کو پتا ہے کہ مجھے تکلیف ہوگی, تو پھر وہ جمپے مارنا چھوڑ دیتا ہے اور اپنی جگہ پہ سکون سے کھڑا ہوتا ہے. یہی انسانی نفس ہے کہ جب آپ اس کو مخالفت کرو گے, اس کو باندھو گے شریعت کی رسی کے ساتھ, تو کوئی تکلیف ہوگی, لیکن ہونے دو, آہستہ آہستہ پھر ٹرینڈ ہو جائے گا, پھر اس دائرے کے اندر ہی رہے گا, اس سے باہر نہیں جائے گا. تو یہ اپنے آپ کو ٹرینڈ کرنا چاہیے, ورنہ قیامت کے دن یہ سب کچھ سننا پڑے گا. اگر آج نہیں مانے ہوئے تو یہ کفر میں لے جائے گا نفس. تو یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے, اور فرمایا کہ بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو ظالم سے مراد کون ہوتا ہے, یہ بھی آپ سمجھ لیجئے. ظالم سے مراد وہ نہیں ہوتا جو صرف کسی کی گردن کاٹ دے یا کسی کو ڈنڈا اٹھا کے مارنا شروع کر دے. جہاں اردو میں تو اسی کو بولتے ہیں نا ظالم, بڑا ظالم آدمی ہے یار, بڑا اس نے گدھے کو مار رہا تھا, بالکل کسائیوں کی طرح مار رہا تھا, اور یہ اور وہ, جو زیادہ پٹائی کرتا اس کو بولتے ظالم ہے. نہیں 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 نہیں, وہ تو ایک صورت ہے ظلم کی. ظلم کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز جس جگہ کے لیے بنائی ہے اس کو اس کی دوسری جگہ میں رکھنا, جس چیز کا جو حق ہے اس کا حق ادا کرنا انصاف ہے, اور جس چیز کا جو حق نہیں ہے وہ کرنا وہ ظلم ہے. تو اب 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے, تو انصاف کا تقاضا یہ کہ 5 وقت آپ نماز کے لیے حاضر ہو جائیں, نماز ادا کریں. اگر آپ نماز ادا نہیں کرتے تو آپ ظالم ہیں, آپ ظالم ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا. زبان کے اوپر سچ ہونا چاہیے, جھوٹ کو پاؤں کے نیچے ہونا چاہیے, لیکن آپ پاؤں سے نکال کے زبان پہ چڑھا دیتے ہیں تو آپ غلط جگہ پہ رکھ رہے ہیں, تو آپ ظلم کرنے والے ہو گئے. تو ظالمین سے مراد وہ لوگ ہیں. اور یہی پھر شرک کی صورت ہے کہ یہ پیشانی, یہ قلب, یہ دل, یہ دماغ اس رب کائنات کے لیے مصروف ہونا چاہیے تھا, مگر اس میں سے مصروف کرنے کے بجائے ہم نے غیر میں مصروف کر دیا. تو یہ بھی ظلم ہے.